امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے موقع پر گوگل کے سی ای او ٹم کوک اور ایکس کے سی ای او ایلون مسک کے درمیان بیٹی یہ خاتون کون ہے؟ آج کی دنیا میں طاقت کی کئی شکلیں ہیں۔ کسی کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، کسی کے پاس ڈالر کی طاقت ہے، تو کسی کے پاس میڈیا کا شور اور کسی کے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ لیکن ایک طاقت ایسی بھی ہے جو خاموشی سے قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ طاقت صنعت، محنت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور اجتماعی قومی ویژن کی ہے۔ آج اگر چین دنیا کے سامنے ایک معاشی دیو بن کر کھڑا ہے تو اس کے پیچھے صرف حکومت نہیں بلکہ کروڑوں عام چینی شہریوں کی دہائیوں پر محیط محنت، نظم و ضبط اور قومی ترجیحات کی کہانی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ملتی ہو جہاں ایک ملک نے تقریباً 77 سے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر متوسط طبقے کا حصہ بنا دیا ہو۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ یہ کروڑوں گھروں میں جلنے والے نئے چراغوں، بھوک سے نکلنے والے بچوں، تعلیم حاصل کرنے والی نسلوں اور فیکٹریوں سے نکل کر عالمی بورڈ رومز تک پہنچنے والی کہانیوں کا سفر ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ژو قونفی انہی کہانیوں میں سے ایک ہے، وہ خاتون جو امریکی ٹیکنالوجی دنیا کے دو بڑے ناموں ٹم کوک اور ایلون مسک کے درمیان بیٹی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کبھی چین کے ہونان صوبے کے ژنگژن کے ایک غریب گاؤں کی لڑکی تھی۔ انہوں نے غربت کے سبب 15 برس کی عمر میں تعلیم چھوڑ دی تھی۔ فیکٹریوں میں شفٹیں کی، دھول، گرمی اور مشقت کو اس نے برداشت کیا ہے، مگر چین کے بدلتی معاشی ماڈل نے ان جیسی لاکھوں خواتین کو صرف مزدور رہنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ انہیں آگے بڑھنے، کاروبار کرنے اور عالمی سپلائی چین کا حصہ بننے کا موقع دیا۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک میں غریب آدمی کی پوری زندگی صرف زندہ رہنے کی جنگ میں گزر جاتی ہے، اس کے پاس خواب دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ لیکن چین نے اپنے لوگوں کو صرف سبسڈی نہیں دی بلکہ انہیں صنعتوں، انفراسٹرکچر، برآمدات، ٹیکنالوجی اور مارکیٹ سے ان کو جوڑے رکھا۔ ان کو ایکو سسٹم فراہم کیا جس نے برابر کی بنیاد پر پوری قوم کو مواقع فراہم کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں شیشے پر پرنٹنگ کا کام کرنے والی لڑکی بعد میں لینس ٹیکنالوجی جیسی ملٹی بلین ڈالر کمپنی کے مالکن بن گئی، اور پھر وہ وقت آیا جب ایپل جیسی کمپنی بھی اس کی محتاج ہو گئی۔ پاکستان نے پانڈا بانڈ کی مدد سے 8 ارب یوان اکٹھا کیا، جبکہ لینس ٹیکنالوجی کم از کم 75 ارب یوان کا سالانہ کاروبار کرتی ہے۔ ایک طرف امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے نمائندے کھڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف چین کا وہ ماڈل کھڑا ہے جس نے کروڑوں غریب لوگوں کو عالمی معیشت کا فعال حصہ بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ اگر سمت درست ہو تو خوشحالی و ترقی چند سالوں سے زیادہ کی مسافت پر نہیں کھڑی۔ مغرب نے طویل عرصے تک چین کو صرف سستی لیبر کے طور پر دیکھا ہے، لیکن آج وہی چین مصنوعی ذہانت، الیکٹرک گاڑیوں، خلائی ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین نے اپنی ترقی کو صرف چند شہروں تک محدود نہیں رکھا۔ ہزاروں دیہات، سینکڑوں غریب ضلعوں اور کروڑوں باشندے اس تبدیلی کا حصہ بنے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جسے اکثر ہمارے خطے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم ترقی کو صرف بڑے شاپنگ مالز، سڑکوں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ناپتے ہیں، جبکہ اصل ترقی وہ ہوتی ہے جو غریب آدمی کی زندگی بدل دے۔ چین کی کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں مسائل ختم ہو گئے ہیں، وہاں بھی معاشی دباؤ ہے، کم آمدنی والے طبقات موجود ہے اور سخت ریاستی کنٹرول پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ چین نے غربت کے خلاف جنگ کو قومی مشن بنایا ہے اور پھر پوری ریاستی مشینری کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج دنیا کے کئی ممالک نیٹ ورکنگ، برانڈنگ اور موٹیویشنل تقریروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ چین نے خاموشی سے فیکٹریاں لگائی، بندرگاہیں بنائی، مزدوروں کو تربیت دی، انفراسٹرکچر کھڑا کیا اور اپنے
اپنے لوگوں کو عالمی معیشت میں جگہ دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ جو قنفی کی کہانی دراصل ایک فرد کی نہیں ہے بلکہ ایک نظام کی کہانی ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ایک ریاست اپنے عوام کو مواقع دیتی ہے تو فیکٹری فلور پر کام کرنے والی لڑکیاں بھی ایک دن عالمی طاقتوں کے درمیان بیٹھتی ہے اور دنیا کے امیر ترین لوگ ان کی کمپنیوں پر انحصار کرتے ہیں۔